غبارے میں 5 ہفتوں کا سفر۔ 5 weeks in a balloon by جولز ورن۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ www.sayyidhirfanali.com۔ لندن کی رائل جیوگرافیکل سوسائٹی کے 14 جنوری 1862 کے اجلاس میں ممبران کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ سوسائٹی کے صدر نے ایک اہم اعلان کیا۔ دنیا کے مختلف علاقوں کی دریافت میں انگلینڈ ہمیشہ دوسری قوموں سے آگے رہا ہے، اور انہی فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے انگلینڈ کا ہونہار فرزند ایک اور مہم کو سر کرنے جا رہا ہے۔ وہ دنیا کے ایسے اہم حصے کے جغرافیہ سے ہمیں آگاہ کرے گا جس کے متعلق ہم اس وقت کچھ نہیں جانتے۔ ڈاکٹر سیموئل فرگوسن کی یہ مہم دنیا کو اور قریب لائے گی، ان میں محبت پیدا کرے گی۔ زمین کے اس ٹکڑے کو جسے اب تک دریافت نہیں کیا جا سکا افریقہ ہے، اور ڈاکٹر فرگوسن اسے دریافت کرنے جا رہے ہیں۔ کامیابی ان کے قدم چومے گی، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ کامیاب نہ بھی ہو سکے تو دنیا یاد رکھے گی کہ کسی نے ایسی ہمت اور بہادری کا کام کرنے کی جرات تو کی تھی۔ ڈاکٹر فرگوسن کو بلائیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تالیوں کی گونج کے درمیان ڈاکٹر فرگوسن وہاں آئے۔ 40 سال کے قریب عمر تھی۔ ان کے والد بھی برطانوی بحریہ کے ملازم تھے، جن کے ساتھ ڈاکٹر فرگوسن نے بہت کام کیا اور بہت کچھ سیکھا۔ عقل مندی، بہادری اور رحم دلی ان کی شخصیت کے اہم پہلو تھے۔ والد کی وفات کے بعد انہوں نے سمندر میں بہت سے سفر کیے اور دنیا کو قریب سے دیکھا۔ اس وقت ان کی تمام تر توجہ غبارے کی تیاری اور اس کے سفر پر مرکوز تھی۔ لوگ ان سے اس بارے میں بات کرنا چاہتے، مگر وہ اپنے منصوبے کو پورا کرنے پر مکمل دھیان دینے کی کوشش کرتے۔ اس وقت ان کے اعزاز میں دعوتیں دی جا رہی تھیں۔ مختلف اخبارات اور رسائل میں ڈاکٹر سیموئل فرگوسن اور ان کی مہم کے بارے میں مضامین شائع ہو رہے تھے۔ ڈیلی ٹیلی گراف نے اپنے مضمون میں لکھا کہ وسیع و عریض افریقہ اب تک ہمارے لیے اجنبی ہے۔ آج تک کوئی اسے تسخیر نہیں کر سکا، مگر ڈاکٹر سیموئل فرگوسن کی اس مہم سے شاید وہ اجنبی نہ رہے اور افریقہ کے بارے میں ہم جان سکے۔ پہلے بھی کچھ عظیم افراد نے اس عظیم براعظم کے کچھ راستے دریافت کیے، اور غبارے کے سفر سے ان راستوں میں مزید اضافہ ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ مشرق سے مغرب کا یہ سفر جو غبارے میں کیا جائے گا، زنزیبار سے شروع ہوگا۔ رائل جیوگرافیکل سوسائٹی نے 2500 پاؤنڈ اس سفر کے اخراجات کے طور پر دیے ہیں۔ اس عظیم سفر کے بارے میں ہم اپنے قارئین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس بات پر بھی بحث کی جا رہی تھی کہ یہ سفر کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں۔ بڑی بڑی رقموں کی شرطیں بھی لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر سیموئل فرگوسن کی خواہش تھی کہ اس سفر میں کوئی ان کا ہم سفر بنے۔ فوری طور پر خیال اپنے دوست اور ساتھی رچرڈ کی طرف گیا، جسے پیار سے ڈک کہتے تھے۔ ایک مخلص، سچا، محنتی شکاری، بہترین نشانے باز، 6 فٹ کا قد، بہت صحت مند اور بہادر۔ انڈیا میں وہ ایک ساتھ کام کرتے رہے اور بہت مرتبہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کی جان بچائی۔ رچرڈ کا خیال تھا کہ ڈاکٹر فرگوسن نے خطرات سے کھیلنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ گزشتہ 2 سال سے ان کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ مگر دراصل ڈاکٹر فرگوسن تو افریقہ کی خطرناک مہم کے لیے ذہن میں خاموشی سے منصوبہ بندی کر رہے تھے۔
ڈاکٹر فرگوسن سے ملاقات کر کے پہلے تو انہیں سمجھایا کہ یہ مشکل بلکہ ناممکن مہم ہے۔ پھر جب دیکھا کہ وہ ہر صورت میں غبارے پر سفر کریں گے تو ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈاکٹر فرگوسن نے اس مقصد کے لیے 2 بہت اعلیٰ غبارے تیار کروائے، بہت احتیاط سے سامان جمع کیا تاکہ وزن بھی زیادہ نہ ہو اور کام کی کوئی شے رہ بھی نہ جائے۔ ایک غبارے کے اندر دوسرا غبارہ، بیٹھنے اور سامان رکھنے کی جگہ اور سیڑھیاں۔ فروری 1862 میں ڈاکٹر فرگوسن، ان کے ملازم جو اور دوست ڈک نے سفر کا آغاز کیا۔ پہلے مرحلے میں بحری جہاز کے ذریعے زنزیبار پہنچے۔ ایک مشکل ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہاں کے لوگ سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے اور ان کے نزدیک غبارے کے اڑنے سے ان پر آفات کا نزول ہوگا۔ غبارے کو دوسری جگہ سے سفر کے لیے تیار کیا گیا۔ گیس کے ذریعے غبارے کو ہوا میں بلند کر کے سفر کا آغاز کیا گیا۔ جلد ہی نیچے کی تمام چیزیں بہت چھوٹی نظر آنے لگی۔ زمین کی خوبصورتی دیکھ کر جو اور ڈک بے حد خوش تھے، جبکہ ڈاکٹر صاحب مختلف چیزوں کا حساب کتاب لکھنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے غبارے میں چولہا جلا کر کھانا کھایا، کافی پی، سرسبز کھیتوں اور جنگلوں کے اوپر اڑتے ہوئے پہاڑ عبور کیے۔ رات آئی تو غبارہ نیچے کر کے ایک درخت سے باندھ دیا گیا اور تینوں مسافروں نے باری باری پہرا دیا۔ صبح افریقہ کے اوپر دوبارہ سفر کا آغاز ہوا۔ بلند پہاڑوں کو عبور کیا، جنگل میں اتر کر ہرن شکار کیا۔ شکار کے دوران ہی بن مانسوں کی طرف سے غبارے پر حملہ ہوا۔ بندوق چلائی گئی اور وہاں سے تیزی سے غبارے کو اوپر لے جا کر اپنی جان بچائی۔ کبھی افریقہ کے کچھ قبیلے نیچے نظر آتے تو کبھی سنسان اور بنجر زمین ان کا استقبال کرتی۔ پھر وہ افریقہ کے ایک ایسے قبیلے تک پہنچ گئے جو قدرے ترقی یافتہ لگتا تھا۔ کاروبار ہو رہا تھا، گھر بھی نظر آ رہے تھے۔ لوگ غبارے کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئے مگر جلد ہی اس کے قریب آ گئے۔ دراصل ان کا سردار بیمار تھا اور چاند کی پوجا کرنے والے ان لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی دعا قبول ہوئی ہے اور چاند دیوتا علاج کے لیے زمین پر آیا ہے۔ غبارے کے مسافر بھی یہ بات سمجھ گئے اور کہا ایسا ہی ہے۔ بیمار سردار کے پاس گئے۔ راستے میں لوگ ان کا شاندار استقبال کرتے رہے۔ ڈاکٹر نے بیمار سردار کو دوا دی۔ اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی مگر جلد ہی رات کے وقت چاند آسمان پر نظر آنے لگا۔ قبیلے کے لوگ جان گئے کہ آسمان پر چاند دیوتا ہے تو زمین پر موجود یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ غصے میں ان کے پیچھے بھاگے اور کچھ دیر پہلے تینوں مسافر جو ان لوگوں کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہے تھے اب جان بچا کر وہاں سے بھاگے۔ ایک آدمی نے اوپر جاتے ہوئے غبارے کی رسی پکڑ لی اور جلد ہی وہ بھی غبارے کے ساتھ ہوا میں لٹکا اڑ رہا تھا۔ کچھ دور جا کر غبارے کو نیچے کیا۔ وہ زمین پر اترا اور اپنی جان بچنے کی خوشی اور ہوا میں لٹکے رہنے کے خوف کی وجہ سے اپنے قبیلے کی طرف پوری رفتار سے بھاگنے لگا۔ افریقہ کی خوبصورت زمین کے اوپر ان کا سفر جاری رہا۔ شاندار ہرے بھرے میدان، بہت بڑے بڑے دریا، شاندار جانور ان کی نظروں کے سامنے تھے۔ رات کے وقت موسم خوشگوار تھا۔ پھر اچانک ہوا چلنے لگی، طوفان آیا۔ شدید بارش سے لگتا تھا کہ غبارہ تباہ ہو جائے گا۔ تیز ہوا سے کبھی ایک طرف جاتا کبھی دوسری طرف۔ تیز آگ جلا کر گیس سے غبارے کو طوفان سے نکالنے کی کوشش کی۔ آگ لگنے کا بھی خطرہ تھا۔
کچھ دیر بعد وہ طوفان سے باہر نکل آئے۔ صبح تک موسم بے حد خوشگوار ہو گیا۔ دریائے نیل کے قریب ہی ان کا غبارہ پرواز کر رہا تھا۔ دراصل جن بلند و بالا پہاڑیوں کو وہ دیکھ رہے تھے وہ دریائے نیل کی ابتدا تھیں، جہاں سے اس دریا کا عظیم سفر شروع ہوتا تھا۔ ڈاکٹر مسلسل اپنے تجربات کو نوٹ کر رہے تھے تاکہ دنیا کو زمین کے اس حصے کے بارے میں آگاہی حاصل ہو۔ کچھ علاقوں کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہی تھی مگر یہ معلومات نامکمل تھیں۔ ایک شاندار جھیل کے اوپر انہوں نے سفر جاری رکھا۔ غبارے کی رفتار مناسب ہوا کی وجہ سے کافی تیز تھی۔ انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ درست سمت میں سفر کر رہے ہیں۔ پہلے جن لوگوں نے یہاں کا سفر کیا تھا اور جو راستے اور نشان بتائے تھے ان کے مطابق وہ دریائے نیل کے آغاز پر پہنچ چکے تھے۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا، چٹانوں کے درمیان سے پانی نیچے جا کر دریا کی شکل بنا رہا تھا۔ پہاڑی سے ذرا ہٹ کر آبادی تھی۔ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ یہاں غبارہ اتار کر معلومات حاصل کرنی چاہیے مگر آبادی کے لوگ گھروں سے باہر آ کر غصے کی آوازیں نکالنے لگے۔ وہ غبارے کو تباہ بھی کر سکتے تھے۔ مناسب جگہ کی تلاش شروع کی۔ دریا کے درمیان میں جزیرہ نما خشک جگہ موجود تھی۔ وہاں بھی 1 درجن کے قریب جنگلی لوگ موجود تھے، خوفناک آوازوں سے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے اور غبارے کو تباہ کرنے کی کوشش بھی۔ ان پر گولیاں چلا دی گئیں جن کی آواز سے جنگلی وہاں سے بھاگ گئے۔ جلد ہی ڈیک کو وہ نشان مل گئے جن سے علم ہو گیا کہ پہلے بھی ہاتھی دانت کے تاجر وغیرہ دریائے نیل کے ذریعے سفر کرتے وہاں تک آئے تھے۔ یہ یقیناً دریائے نیل کا اختتام تھا جس کے ذریعے تاجر وغیرہ وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ جنگلی لوگ مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح غبارے تک پہنچ کر اسے تباہ کریں۔ چنانچہ ڈاکٹر نے مزید وقت ضائع کیے وہاں سے روانہ ہونے کا حکم دیا۔ غبارہ سفر کرتا رہا۔ رات ہوئی تو نامعلوم جگہ پر غبارے کو زمین کے قریب لایا گیا اور درخت سے باندھ دیا گیا۔ تینوں نے باری باری نگرانی کرنی تھی۔ رات کے وقت عجیب واقعہ پیش آیا۔ جنگلی لوگوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ان آوازوں کے درمیان ایک آدمی فرانسیسی زبان میں مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اس کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ پڑھا لکھا اور بہت زخمی حالت میں ہے۔ یقیناً جنگلی لوگوں نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ ڈاکٹر، ڈیک اور جو بے چین تھے کہ اس آدمی کو آزاد کروائیں، مگر جنگلی لوگ تعداد میں بہت زیادہ اور غصے میں تھے، مسلسل خوفناک چیخیں نکال رہے تھے۔ ڈاکٹر نے جلدی سے آگ روشن کی اور دیکھا کہ وہ جنگلی لوگوں کی آبادی کے بہت قریب موجود تھے۔ جنگلیوں نے ایک خوبصورت آدمی کو باندھا ہوا تھا جو بے حد زخمی تھا۔ وہ پادری لگتا تھا۔ روشنی میں جنگلی لوگوں نے غبارے کو دیکھا تو وہاں سے خوفزدہ آوازیں نکالتے ہوئے بھاگے۔ یہ موقع اس آدمی کو آزاد کروانے کے لیے کافی تھا۔ آدمی کو غبارے میں لایا گیا اور پوری رفتار سے اسے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا گیا۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہ بہت سالوں سے مذہب کی تبلیغ کے لیے افریقہ کے مختلف علاقوں میں گھوم رہا ہے۔ اس دوران کئی مرتبہ قید ہوا، تکلیفیں برداشت کیں مگر تبلیغ نہ چھوڑی۔ پھر ان جنگلی لوگوں نے سردار کے مرنے کے بعد اسے قید کر لیا اور سخت تکلیفیں دیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس پادری کی وجہ سے سردار مرا ہے اور بدلے کے طور پر دوسرے دن اسے بھی مار ڈالنا تھا۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مر گیا۔
مگر مرتے ہوئے اس بات کی خوشی تھی کہ اپنوں اور محبت کرنے والے دوستوں کے درمیان وہ مر رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، قدرت کا کرشمہ دیکھو، اس شخص نے لوگوں کی بھلائی کے کام کیے اور آج جب مرا ہے تو اس جگہ دفن ہے جہاں کی مٹی میں سونا ہی سونا ہے۔ شاید یہ قدرت کی طرف سے اس کے لیے انعام ہے۔ اس نیک آدمی کو دفن کرنے کے بعد دوبارہ سفر شروع کیا، مگر جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ غبارے میں پانی کی بہت کم مقدار موجود ہے۔ کافی دنوں سے پانی کی کوئی جگہ نظر نہ آئی تھی۔ انہیں علم تھا کہ جلد ہی انہیں ایک عظیم صحرا عبور کرنا ہے، جس سے پہلے پانی لازمی اور بڑی مقدار میں ساتھ ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی دور سے کچھ درخت نظر آتے، غبارہ وہاں لے جاتے، مگر درخت سوکھے ہوئے اور خشک ملتے۔ کنویں ہوتے تو وہ بھی خشک، بلکہ وہاں انسانی ہڈیاں بھی اس بات کا بتاتیں کہ پانی نہ ملنے سے وہ لوگ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ڈاکٹر پریشان تھے، بلکہ اب انہیں غصہ آ رہا تھا کہ پیارے دوست ڈک اور ملازم کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے۔ وہی ان کی موت کے ذمہ دار ہوتے۔ آج ان لوگوں کو علم ہو رہا تھا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں کی عجیب پاگلوں جیسی حالت ہو رہی تھی۔ ریت کو مٹی سمجھتے اور خود سے باتیں کرتے۔ غبارہ بھی زمین پر اتر چکا تھا اور ڈک نے تو خودکشی کی کوشش بھی کی، مگر ڈاکٹر نے اسے پکڑ لیا۔ اسی وقت ہوا کا طوفان آیا، غبارے نے تیزی سے سفر کیا اور انہیں صحرا کے درمیان واقع نخلستان پر پہنچا دیا، جہاں پھلدار درخت بھی تھے اور میٹھا پانی بھی۔ سب نے دل کھول کر پانی پیا۔ اسی دوران ایک شیر نے ان پر حملہ کیا، مگر پانی پی کر ان میں ہمت آ چکی تھی، گولی مار کر اسے ختم کر دیا۔ سفر پھر شروع ہوا۔ کبھی طوفانی ہوائیں غبارے کو تیزی سے اڑاتیں اور کبھی زمین پر وہ ہوا چلنے کا انتظار کرتے۔ غبارہ ہوا میں اڑتا اور نیچے سرسبز درخت نظر آتے۔ کبھی پہاڑ دیکھتے تو کبھی خوفناک دلدل دیکھ کر دل لرز اٹھتے۔ کبھی جنگلی لوگ ان پر تیروں کی بارش کرتے تو کبھی دل فریب جھیلیں ان کا استقبال کرتیں۔ بعض اوقات بہت ہی خوفناک حالات کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک مرتبہ بہت بڑی جسامت کے پرندوں نے ان پر حملہ کیا۔ گولیوں سے بہت سے خطرناک پرندے مار دیے گئے، مگر پھر ان پرندوں نے غبارے کے اوپر سے حملہ کیا۔ غبارے میں سوراخ ہوئے اور تیزی سے نیچے گرنے لگا۔ تمام سامان نیچے پھینک دیا گیا اور جب غبارے نے گرنا بند نہ کیا تو وفادار ملازم جو نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا۔ وہ جھیل میں گرا۔ ڈاکٹر اور ڈک نے یہ دیکھا اور رونے لگے۔ ان کا دوست اور وفادار ملازم ان سے بچھڑ چکا تھا۔ انہوں نے جھیل کے قریب ہی غبارہ اتار لیا اور پیارے جو کی تلاش شروع کی۔ غبارے کی مرمت کی، اسے اڑایا اور دوبارہ جو کی تلاش شروع کی۔ قسمت مہربان نہ تھی، کیونکہ ہوا غبارے کو واپس اسی طرف لے جا رہی تھی جہاں سے وہ آئے تھے۔ کبھی ہوا کے بگولے میں پھنس کر موت نظر آتی، مگر جو کی تلاش جاری رکھی۔ دوسرے دن انہیں بہت سے لوگ گھوڑوں پر تیزی سے بھاگتے نظر آئے۔ ان کے آگے ایک آدمی بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا، وہ جو تھا۔ غبارے کو اس کے قریب لائے، سیڑھی لٹکائی اور جو کو اوپر کھینچ لیا۔ تعقب کرتے ہوئے لوگ غصے میں بھی تھے اور پریشان بھی۔ ان کا شکار ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، جبکہ ڈاکٹر اور ڈک کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہیں اپنا پیارا دوست مل چکا تھا، مگر زخمی حالت میں۔ ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا، شاندار خوراک دی۔ وہ دیر تک سوتا رہا، جب جاگا تو صحت مند تھا۔
اس نے بتایا کہ جھیل میں گرنے کے بعد وہ دلدل میں پھنس گیا، بڑی مشکل سے وہاں سے نکلا۔ اسے معلوم تھا کہ غبارے میں اس کی تلاش کی جا رہی ہوگی۔ سخت تھک چکا تھا مگر پھر بھی صحرا میں سفر جاری رکھا۔ اسی دوران کچھ لوگوں نے دیکھ لیا اور پکڑنے کی کوشش کی، مگر اسی وقت غبارے نے وہاں پہنچ کر جان بچا لی۔ سب لوگ اس کی محبت اور وفاداری کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو میرا فرض تھا کہ اگر غبارہ میرے وزن کے کم ہونے سے اڑ سکتا ہے تو میں اپنے آپ کو غبارے سے نیچے گرا کر آپ لوگوں کو بچاؤں۔ غبارے کا سفر جاری تھا۔ پرانے دور کے عظیم شہر جو اب کھنڈر بن چکے تھے، عظیم جنگل جانوروں سے بھرے ہوئے، صحرا اور دریا، سب افریقہ کی زمین میں ان کے سامنے تھے، اور ڈاکٹر یہ سب کچھ تیزی سے لکھ رہے تھے۔ پانی کی کمی کا ایک تجربہ ہونے کے بعد اب وہ کافی پانی اپنے غبارے میں جمع رکھتے، پرندوں اور جانوروں کے شکار سے اعلیٰ گوشت بھون کر کھاتے اور زمین کے دلکش نظاروں کے مزے لیتے۔ افریقہ کے ایسے قبیلوں سے بھی گزر ہوا جو کئی 100 لوگوں کو ایک ساتھ مار کر خوش ہوتے، اور اچھے لوگوں سے بھی ان کا سامنا ہوا۔ ٹمبکٹو جیسا مشہور شہر بھی دیکھا۔ کبھی ہوا انہیں درست اڑاتی تو کبھی مخالف سمت میں انہیں اڑنا پڑتا، کبھی گیس کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا، اور ایک مرتبہ اس وقت سفر جاری رکھنا مشکل ہو گیا جب گرمی کی وجہ سے غبارے کی سطح کا ربڑ ہی خراب ہو گیا۔ نیچے آدم خور قبائل تھے اور دوسری جانب ایسی بلند پہاڑیاں جنہیں عبور کرنا غبارے کے لیے ممکن نہ تھا۔ ایک ایک کر کے غبارے کا تمام سامان پھینک دیا گیا تاکہ ہلکا ہو کر وہ بلند ہو سکے۔ غبارہ کچھ بلند تو ہوا مگر ابھی پہاڑوں سے نیچے تھا۔ پہاڑوں کے قریب پہنچ کر جب محسوس ہوا کہ غبارہ ان سے ٹکرا جائے گا تو جو نے ایک بار پھر سب کو بچا لیا۔ وہ تیزی سے غبارے کے نیچے رسی سے لٹک گیا۔ غبارے کا وزن کم ہوا اور وہ تیزی سے بلند ہو کر پہاڑ عبور کر گیا، جو پھر غبارے میں آ گیا۔ سب حیران تھے کہ یہ شخص کس قدر بہادر اور وفادار ہے، جس نے 2 مرتبہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسروں کی جان بچائی۔ غبارے کا تقریباً تمام سامان پھینک دیا گیا تھا اور گیس کی مشین بھی، جس کا وزن کافی زیادہ تھا، پھینکنے کا سوچا جا رہا تھا تاکہ غبارہ ہوا سے سفر جاری رکھ سکے۔ رات کو خوفناک واقعہ پیش آیا۔ جنگل میں ایک درخت سے غبارے کو باندھ کر وہ آرام کر رہے تھے۔ اسی دوران جنگلی لوگ وہاں آئے اور درخت کو آگ لگا دی۔ سب گھبرا کر جاگے اور اس سے پہلے کہ آگ غبارے کو تباہ کر دیتی، رسی کاٹ کر اسے اڑا دیا۔ ہلکا ہونے کی وجہ سے وہ تیزی سے اڑا، لیکن پتہ چل رہا تھا کہ غبارے کی حالت خراب ہے۔ کبھی نیچے آتا، کبھی اوپر جاتا۔ رفتار بھی بے حد ہلکی ہو چکی تھی۔ نزدیکی دریا تک پہنچ سکیں گے یا نہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی وقت ایک اور مصیبت نازل ہوئی۔ بہت سے آدمی خوفناک آوازیں نکالتے گھوڑوں پر سوار غبارے کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے، کبھی نیزے مارتے، کبھی گولیاں مار کر غبارے کو گرانے کی کوشش کرتے۔ غبارہ خراب حالت کی وجہ سے بے حد آہستہ اڑ رہا تھا اور لگتا تھا کہ یہ وحشی لوگ سب کچھ ختم کر دیں گے۔ کبھی غبارے کی رفتار تیز ہوتی تو وہ لوگ پیچھے رہ جاتے، مگر پیچھا نہ چھوڑتے اور چند گھنٹوں بعد دوبارہ نظر آنے لگتے۔ غبارے کی باقی اشیاء بھی نیچے گرا دی گئیں، جس سے کچھ دور گیا، پھر رفتار آہستہ ہوئی اور نیچے آنے لگا۔ کبھی زمین پر گرتا، پھر اٹھتا اور دوبارہ گر جاتا۔ ڈاکٹر، ڈک اور جو خوفزدہ بھی تھے اور غصے میں بھی۔ انہوں نے وحشی لوگوں پر گولیاں چلا دیں۔ کئی لوگ مرے مگر پیچھا نہ چھوڑا۔ ڈاکٹر نے کہا بچنے کی صرف ایک صورت ہے، ہم جس جھولے میں بیٹھے ہیں اسے نیچے گرا دیا جائے۔
ڈک بولا پھر تو ہم بھی اس کے ساتھ گر پڑیں گے۔ نہیں، غبارے کے جال میں ہم لٹکیں گے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جھولے کو جیسے ہی کاٹ کر نیچے پھینکا، غبارہ تیزی سے آگے بڑھا اور وحشی لوگوں سے دور چلا گیا۔ وہ جال میں موجود تھے اور پہاڑوں کے اوپر سفر کرتے دریا کے قریب پہنچ گئے۔ غبارہ زمین پر گر گیا۔ گیس موجود نہ تھی اور دریا کا پانی بے حد تیز۔ ڈاکٹر نے عقل دوڑائی اور گھاس وغیرہ جلا کر گیس پیدا کی۔ غبارے کو جیسے ہی گرم ہوا ملی اس نے اوپر جانا شروع کیا۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کیونکہ اوپر جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ دشمن لوگ ان کے قریب پہنچنے ہی والے تھے۔ وہ گولیاں برسا رہے تھے۔ غبارہ ان سے دور جاتا رہا اور جلد ہی ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں فرانس کی حکمرانی تھی۔ فرانسیسی سپاہیوں کو اپنی مہم کے بارے میں بتایا۔ وہ حیران بھی تھے اور خوش بھی، اور ان بہادر لوگوں کی ہمت کی داد دے رہے تھے۔ تینوں نے شاندار کھانا کھایا اور واپسی کا سفر بحری جہاز پر کیا۔ مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے جب انگلینڈ پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ رائل جیوگرافیکل سوسائٹی نے ان کے اعزاز میں تقریب منعقد کی۔ سونے کے تمغے انہیں عطا کیے گئے۔ ان سے مہم کی رودات سنی۔ ان لوگوں کی بہادری نے افریقہ کے ان علاقوں کے بارے میں جاننے میں مدد دی تھی جہاں تک پہنچنا اس وقت مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ www.sayyidhirfanali.com